اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم ناظرین، آج اللہ کی توفیق سے چھٹے روزے کی تراویحاں پڑھ کے آپ سے مخاطب ہوں۔ اب چھٹا روزہ آج تراویح پڑھ لی ہے، کل صبح روزہ ہوگا، اور یہ جو پہلا عشرہ ہے، جو رحمت کا عشرہ ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہو جو دوست ہمارے روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے سارا کچھ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو میرا پاک پروردگار آپ کو اپنے راستے پہ قبول فرما لے گا، اور اگر آپ یعنی کہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو تیرا میرے بارے میں گمان ہے پھر تیرے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اب جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ نے علماء کرام سے سنا، حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، جس کا مفہوم عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریحان ہے۔ ریحان یعنی کہ روزے داروں کو آواز دی جائے گی کہ آپ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں۔ یہ کتنی اللہ وحدہ لا شریک نے ایک روزے دار کی فضیلت رکھی ہے۔ اور آپ یقین فرمائیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بخشش کے لیے جو ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے اگر صحیح معنوں میں اس پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلیں۔ تو دوستو، رمضان شریف کا پھر مہینہ آ گیا، پھر اگلا سال پتہ نہیں نصیب ہونا نہیں ہونا، لہٰذا جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم اپنے اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں۔ تہجد کا وقت ہے، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، وہ وقت مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے توبہ استغفار کا وقت ہے، اللہ سے جنت طلب کرنے کا وقت ہے، اللہ سے ایمان کی سلامتی طلب کرنے کا وقت ہے، اللہ سے روزی طلب کرنے کا وقت ہے۔ اللہ سے یعنی کہ آپ جو بھی مانگیں میرا پروردگار عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ ایک کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہو۔ کیونکہ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھنا، میں ایک ناچیز انسان ہوں، میرے پلے کوئی ایسا نہیں ہے عمل، لیکن ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے، علماء کرام نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ جو غدار ہوتا ہے، اور غدار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غلام معاف فرما دیتا ہے، اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے۔ جو انسانوں نے اللہ کی نافرمانی میں گناہ کیے ہیں وہ معاف فرما دے گا، لیکن جو اللہ کی مخلوق کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اگر آپ دیکھیں، یہ ہمیں درس ہی یہ دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ مثلاً اگر ہم رمضان المبارک میں لوگوں کی افطاریاں کرواتے ہیں تو میرے آقا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم یعنی کہ کسی کی پیٹ بھر کر افطاری کرواتے ہو تو اللہ سے اس کا اتنا اجر پاتے ہو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر کسی صحابی نے کی یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ کے اور میرے کائنات کے آقا صاحب نے فرمایا کہ اگر تم پانی کے گھونٹ سے بھی کسی کی روزے کو افطاری کرواتے ہو تو یہ بھی آپ کے لیے اجر ہے۔ اور جو روزے دار ہوتا ہے اور جو روزہ رکھنے والا اور کھلوانے والا، اس کے ثواب میں فرق نہیں ہوتا، اتنا ہی اللہ کریم ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان ایام میں ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، اس وقت اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھو، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، اگر وہ اس دنیا میں حیات نہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کرو، اگر وہ ہیں تو آپ کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، آپ ان کی بخشش کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کرو۔ اور پھر جب آپ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں جو دعائیں مانگتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو روزہ رکھتے ہیں، تو قیامت کے روز یہ روزہ اللہ وحدہ لا شریک سے ہماری آپ کی سب کی شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ہماری شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، یہ تیری رضا کے لیے رات کو یہ اس نے تراویحاں پڑھی ہیں،
تیری رضا کے لیے کھڑا رہا ہے، اللہ اس کو بخش دے اور میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور بات کہ جو روزہ دار اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں، تو یہ روزہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے اللہ اس نے تیری رضا کے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہے، حالانکہ اگر یہ چاہتا تو کمرے میں بیٹھ کے کچھ کھا بھی سکتا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ ان چیزوں سے باز رہتا تھا۔ جو چیزیں یعنی کہ وہ خود کھا سکتا تھا لیکن اللہ تیرا خوف تھا، تو نے منع فرمایا تھا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا، تو میں ان سے رک گیا ہوں۔ تو جب یہ روزہ دار کے لیے روزہ اللہ سے شفاعت کرے گا تو اللہ وحدہ لا شریک کو روزے کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا اور اس بندے کو اللہ کریم بخش دے گا۔ تو دوستو میری آپ سے گزارش ہے بحیثیت مسلمان، جو اللہ کریم نے ہمیں مواقع دیے ہیں بخشش کے، ان سے فائدہ اٹھائیں، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ کی مخلوق کو راضی رکھیں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کو راضی رکھیں گے آپ یقین فرمائیں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، اور آپ کی میری ہم سب کی بگڑیاں بن جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں کے صدقے عالم اسلام کی خیر فرما دے، پاکستان کی خیر فرما دے، یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پاکستان سے مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بے حیائی ختم فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مقبوضہ پاکستان سے مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بے حیائی ختم فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے پاک پروردگار بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو یا اللہ آزادی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے میرے مولا ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یا اللہ محمد عربی کا پیارا پیارا نظام پاکستان کے اندر نافذ فرمانے کے ہمیں توفیق عطا فرما دے، دین تخت پر آ جائے، تاکہ جب دین تخت پر آ جائے گا تو پھر ہم بڑی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے کہ اس سے ہمارا اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میرا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔